گرمیوں میں مجھے ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا، اس کی وجہ سے میری آپٹیکل وین بلاکیج ہوئی، اور جس نے مزید ہمارے ریٹینا کو بھی جو ہے نا سائیڈ افیکٹ کیا، اور وہ پردے آہستہ آہستہ سکڑتے گئے، اور ایسے ہی میری آئی سائٹ ڈے بائی ڈے لاس ہوتی گئی۔ 2014 میں میں نے ایم اے اسپیشل ایجوکیشن میں فرسٹ ڈویژن میں ماسٹر کر لیا۔ جب یہ فرسٹ ٹرن آیا میری لائف میں تو ڈیفینیٹلی مجھے بہت زیادہ گلٹی فیل ہوتی تھی۔ اسلام آباد سرینا ہوٹل میں گیا، وہاں پہ ایچ آر میں اور اپنا پاسورڈ آئی ڈی مجھے بتا کے کہا کہ آپ پہلے چیک کریں کہ آیا آپ اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہمارے سسٹم پہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جب میں نے ان کی آئی ڈی لاگ ان کی، ان کا جو ہے ڈیٹا اوپن کیا، تو بہت سرپرائز ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی بلائنڈ آپ نہیں ہیں، بلائنڈ ہم ہیں، کہ ہماری آنکھیں ہوتے ہوئے بھی ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو دل کا نور دیا ہوا۔ میں جاب بھی کرتا تھا، رات کو 8 بجے گھر پہنچنا، اس کے بعد اپنی اسٹڈی، یعنی کہ یہ ٹائم میں نے بہت ٹف جو ہے نا پاس کیا ہے۔ میں چاہے ایک ویک کی ٹریننگ کیوں نہ ہو وہ بھی میں کرتا رہا ہوں، موبلٹی اورینٹیشن کی ٹریننگ لی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہوا کہ اب جو ہے نا دوسرے بچوں کو میں گائیڈ کرتا ہوں، میں دوسروں پہ کم ڈیپینڈ کرتا ہوں۔ زندگی ایک امتحان ہے اور اسے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہر کام مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہبا آواسی۔ ناظرین، آج میں آپ کو ملواؤں گی مقصود حسین سے۔ 20 سال کی عمر میں ان کا آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور الیکٹریشین بھی ہیں، اسکول میں بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ تو ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اس کے بعد جب لائف کیسے سٹارٹ کی، کیونکہ بائی برتھ ہونا وہ ایک آپ جب سیکھ لیتے ہیں چیزوں کو، آہستہ آہستہ مینیج کر لیتے ہیں، لیکن 20 سال کی ایج میں جب آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، آپ نے آدھے سے زیادہ دنیا دیکھی ہوتی ہے، رنگین دنیا دیکھی ہوتی ہے، لیکن اس کو کیسے آپ جو اس کے بعد اپنی لائف کو گزارتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مقصود حسین۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اس چینل میں آنے کا موقع دیا۔ تو یہ بتائیں سر کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی 20 سال کی ایج میں گئی ہے، اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اور کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ جی میں اس ٹائم اسٹوڈنٹ لائف میں ہی تھا، اور میٹرک ایگزامس دیے تھے، اور سمر ووکیشن ہی تھی۔ تو گرمیوں میں مجھے ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا، اس کی وجہ سے میری آپٹیکل وین بلاکیج ہوئی، اور جس نے مزید ہمارے ریٹینا کو بھی جو ہے نا سائیڈ افیکٹ کیا، اور وہ پردے آہستہ آہستہ سکڑتے گئے، اور ایسے ہی میری آئی سائٹ ڈے بائی ڈے لاس ہوتی گئی۔ فیملی نے کتنا سپورٹ کیا آپ کو؟ فیملی میں جس وقت میرا آئی سائٹ کا ایشو بنا تو میری والدہ تو پہلے سے ہی وفات پا چکی تھیں، اور 2-3 سال کے بعد میرے والد محترم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو باقی جو میری لائف کا حصہ جو گزرا کافی کٹن بھی تھا، اور زندگی بہت کچھ سکھاتی بھی ہے، اس میں بہت کچھ سیکھا بھی ہے لوگوں کے رویوں سے۔ تو یہ ہے کہ بھائی بھابھی لوگوں کے ساتھ کچھ عرصہ سپینڈ کیا، اس کے بعد اپنی ایک جاب مل گئی، تو الحمدللہ اس جاب کی بیس پہ میں نے 6 ایئر جو ہے اپنا پہلے گزارے اپنے ٹریٹمنٹ میں، آپریشن وغیرہ بھی کروایا، سب کچھ ہوا، لیکن میری آئی سائٹ بہتر نہ ہوئی۔ تو پھر یہ تھا کہ میٹرک تو الحمدللہ میری کلیئر ہو چکی تھی، پھر میں جاب کے چکر میں تھا کہ کہیں نہ کہیں میری کوئی جاب ہو جائے، لیکن آئی سائٹ کی وجہ سے مجھے کسی ادارے میں کوئی پراپر پرائیویٹ اداروں میں بھی کوئی جاب وغیرہ نہیں ملتی تھی۔ اس وقت میں بہت ڈسہارٹ تھا کہ بھئی اب میں کروں تو کیا کروں، نہ تو کوئی جاب ہے میرے پاس، نہ مزید ایجوکیشن ہے، مجھے ان اداروں کا اسپیشل ایجوکیشن کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے 6th 7th 8th جب پڑھی تھی تو اس دوران ہمارا آپشنل سبجیکٹ ہوتا تھا برقی آلات اور الیکٹریسٹی، تو اس میں مجھے یہ شوق تھا، میں نے وہاں پہ یہ ہاؤس وائرنگ وغیرہ تھوڑا بہت کام یہ سیکھا تھا۔ تو پھر میں نے یہی سوچا کہ یہ کام کافی حد تک مجھے آتا ہے، ہاؤ ناؤ ہے، تو کیوں نہ اسی کو کمپلیٹ کیا جائے، ابھی میرے لیے ادھورا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں نے ایک شاپ پہ بات کی، تو انہوں نے مجھے ویلکم کہا کہ کہتے ہیں بیٹا آپ کا آئی سائٹ کا ایشو ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ جذبہ رکھتے ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کو بھرپور طریقے سے سکھائیں گے۔ تو اللہ کا بہت کرم ہوا کہ 6 منتھ کے اندر اندر میں نے موٹر وائنڈنگ تک کا کام مکمل سیکھ لیا تھا شاپ پر، اور 1 year and 6 month میں نے استاد کے ساتھ گزارے،
ڈور ٹو ڈور کمپلین بھی کی اور ہر چیز کا ایکسپیرینس حاصل کیا. اس کے بعد 12 سال ہو چکے ہیں یہ ڈور ٹو ڈور کمپلین میری اسی طرح سے چل رہی ہے, اور یہی ایک میرا ارن کا ذریعہ بنا, جس سے آفٹر 10 ایئرس میں نے دوبارہ اپنا ایجوکیشن سسٹم شروع کیا, اور 96 میں میٹرک ہوئی اور 2006 میں نے انٹر کیا, اور پھر 2007 میں مجھے سرینا ہوٹل اسلام آباد میں ایز اے HR اسسٹنٹ کی جاب مل گئی. تو اس سے پہلے میں نے 2005 میں ایک ادارے سے کمپیوٹر کی ٹریننگ لی تھی, جس میں اسکرین ریڈر سافٹ ویئر کے ذریعے ٹریننگ دی گئی, اور باقاعدہ ہر ایک جو اس پہ لکھا آتا تھا اسکرین پہ, وہ اس کو ٹاکنگ میں بتا کے وہ سافٹ ویئر بتاتا تھا. اس کو JAWS یعنی جاب ایکسیس وتھ اسپیچ کے نام سے کہا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے میں نے PFAB کا ادارہ ہے وہاں سے کچھ ٹریننگ لی, اور کچھ ٹریننگ میں نے NCST ایک ادارہ ہے کراچی کمپنی میں, وہاں سے میں نے ٹریننگ لی. تو اسی کی بیس پہ اسلام آباد سرینا ہوٹل میں گیا, وہاں پہ HR میں جو HR مینیجر عمر صاحب تھے اس وقت میں, تو انہوں نے میرا وہ سافٹ ویئر اپنے سسٹم میں انسٹال کروایا, اور اپنا پاسورڈ ID مجھے بتا کے کہا کہ آپ پہلے چیک کریں کہ آیا آپ اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہمارے سسٹم پہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جب میں نے ان کی ID لاگ ان کی, ان کا جو ہے ڈیٹا اوپن کیا, تو بہت سرپرائز ہوئے. تو کہنے لگے کہ بھئی بلائنڈ آپ نہیں ہیں, بلائنڈ ہم ہیں, کہ ہماری آنکھیں ہوتے ہوئے بھی ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو دل کا نور دیا ہوا. انہوں نے اسی ٹائم میرا کانٹریکٹ سائن کیا, اور وہاں میں تقریباً کچھ عرصہ کانٹریکٹ بیس پہ رہا. پھر انہوں نے مجھے ریگولر کر دیا, اور وہاں میں نے 7 ایئرس کام کیا, آفیشیل ورک کیا, اور اسی دوران الحمدللہ میں نے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھا, اور 2014 میں نے MA اسپیشل ایجوکیشن میں فرسٹ ڈویژن میں ماسٹر کر لیا. یہ بتائیں کہ اسٹارٹ میں جب آپ کے ساتھ حادثہ ہوا تو کیا فیل ہوا جب آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ لگا کہ آپ جو ہے بلائنڈ ہو چکے ہیں, اور اس وقت کی لائف اور اب کی لائف میں کیا کمپیریزن کریں؟ جب یہ فرسٹ ٹرن آیا میری لائف میں تو ڈیفینیٹلی مجھے بہت زیادہ گلٹی فیل ہوتی تھی, بہت اپنے آپ کو جو نا احساس کمتری کا شکار سمجھنے لگتا تھا. یہاں تک کہ میں گھر سے باہر بھی نکلتا تو 10 دفعہ میں سوچتا تھا میں جاؤں یا نہ جاؤں, کہیں مجھے چوٹ نہ لگ جائے, مجھے کوئی پرابلم نہ ہو جائے. تو کیونکہ اسپیشل ایجوکیشن یا اسپیشل ادارے یا بلائنڈ بچوں کی جو موبلٹی اورینٹیشن ٹریننگز وغیرہ ہوتی ہیں, ان سے میں لا علم تھا. تو جب یہ چیزیں میں نے سیکھیں تو اللہ رب العزت کا میرے پر اتنا کرم ہوا, اب اللہ نے مجھے اتنا انڈیپینڈنٹ کر دیا کہ میں کراچی تک کا سفر 3 دفعہ اکیلے جو ہے نا ٹریول کر کے آئے. کیا چیز موٹیویٹ کر رہی تھی اس وقت آپ کو جب آپ نے فرسٹ ٹائم باہر نکلے؟ ایسا ہے کہ میں جب اسلام آباد میں ہمارا یہ المختوم اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ہے, وہاں پہ سمر میں گیا, سمر کیمپ لگا تھا. بریل ایک بلائنڈ لوگوں کی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ سسٹم ہے, تو اس کی کوئی 3 ویک کی ٹریننگ تھی. تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ سیکھ لیں, آپ کے کام کی ہے, آپ کی لینگویج ہے, تو آپ اس طرح سے آگے پڑھ بھی سکتے ہیں. تو میں وہاں گیا, جب ان سے ملا تو جو وہاں کے ڈائریکٹر تھے وہ بھی بلائنڈ تھے, ان کی مسز بھی بلائنڈ تھیں. تو ان کو دیکھ کے مجھے یہ حوصلہ ہوا کہ ایک بلائنڈ پرسن ایجوکیشن کی بیس پہ ایک ڈائریکٹر کی سیٹ تک پہنچ سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے. تو یہ چیز اس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا, اور اس کے بعد میں نے مزید محنت کر دی کہ میں جاب بھی کرتا تھا, رات کو 8 بجے گھر پہنچنا, اس کے بعد اپنی اسٹڈی, دوستوں کو بلوا لینا, بکس ان سے ریڈ کروانا, ریکارڈنگ کر لینا, پھر اس کو سننا. یعنی کہ یہ ٹائم میں نے بہت ٹف جو ہے نا پاس کیا, لیکن الحمدللہ کہ اس کے بعد آج اللہ رب العزت نے پرسکون جاب اور پرسکون لائف دی ہے. کبھی بیچ میں ایسا ہوا کہ آپ نا امید ہوئے؟ ایسا تو خیر کوئی موقع نہیں آیا. شروع میں کچھ تھا, کچھ فیملی رویے بھی ایسے تھے جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ یہ فیل ہوتا تھا, لیکن اس وقت میں یہی دعا کرتا تھا کہ یا رب العزت اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہیں کرنا, اور مجھے اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ دینا کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, کسی پہ بوجھ نہ بنوں. کیونکہ پیرنٹس میرے نہیں تھے, میں نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے الیکٹریسٹی کی طرف رجحان کیا, یہ سیکھا, پھر کمپیوٹر کورس کیا,
اور اسی طرح سے الفیصل مرکز فیصل آباد میں ایک ادارہ ہے بلائنڈ لوگوں کا، وہاں پہ میں نے 2.5 منتھ کا ٹیلی فون آپریٹر کا کورس کیا، وہ سیکھا. اور اسٹیپ بائی اسٹیپ مجھے جو کچھ لرننگ کے لیے ملتا تھا، میں چاہے 1 ویک کی ٹریننگ کیوں نہ ہو وہ بھی میں کرتا رہا ہوں. موبلٹی اورینٹیشن کی ٹریننگ لی ہے، اسی طرح ایکسیس ٹیکنالوجی کی ٹریننگ لی ہے، اوپن بک سافٹ ویئر ہے، اسکیننگ سافٹ ویئرز ہیں ان کی ٹریننگ لی. تو الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہوا کہ اب جو ہے نا دوسرے بچوں کو میں گائیڈ کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ باہر جاتے ہیں، باہر کا ماحول آپ جیسے لوگوں کے لیے کیسا ہے؟ باہر میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. شروع میں تو ایسا تھا کہ اکثر خواتین چونکہ نرم دل ہوتی ہیں، جہاں پہ بھی ملتی ہیں یہی کہتی ہیں ہائے بیچارہ دیکھو نا کتنا جوان ہے، اس کی نظر نہیں ہے، کیا بنے گا کیا ہوگا. تو جب میں فرسٹ ٹائم یہ باتیں سنتا تھا تو مجھے رونا آتا تھا. وہ آٹومیٹیکلی مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، میں کیا تھا اور کیا ہو گیا ہوں. اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو الحمدللہ اب ایسی باتیں سن کے ہنسی آتی ہے. وہ فیلنگ اب نہیں رہی جو اس وقت تھی. اب الحمدللہ انڈیپینڈنٹ ہوں. جی، شادی کیسے کی آپ نے؟ بچے آپ کے نارمل؟ جی الحمدللہ وہ نارمل ہیں، اور یہ شادی بھی آؤٹ آف فیملی ہوئی ہے. میں نے ایک ویڈو سے نکاح کیا ہے. کیسی ہیں آپ کو؟ کیسا آپ کا خیال کیسا؟ بہت اچھی ہیں اور الحمدللہ بہت خیال رکھتی ہیں. کہیں اگر میرے ساتھ آنا جانا ہو تو میں نے کبھی وائٹ کین یوز نہیں کی، اور وہی میری آنکھیں اور وہی میری وائٹ کین اور وہی میرا مطلب کہ ساتھ ہیں، اور اللہ انہیں سلامت رکھے. اچھا، آپ پیدل چل کے جاتے ہیں اسکول سے یا کہیں پہ بھی آپ نے باہر جانا ہوتا ہے، میں نے یہ سنا ہے، تو کیوں، اس کی کیا وجہ؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ ٹھیک رہتی ہے، دوسرا یہ کہ میں دوسروں پہ کم ڈیپینڈ کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی دوسرا بندہ باؤنڈ ہو، مجھے ایک جگہ سے پکڑ کے کہیں دوسری جگہ لے کے جائے، دوسری جگہ سے گاڑی تک لے کے جائے، کیونکہ اس دور میں ہر بندہ اپنی مصروف لائف گزار رہا ہے. تو جہاں ممکن ہو کوئی مجھے آفر کرتا ہے کہ بھائی آپ نے کہیں جانا ہے میں آپ کی ہیلپ کر دوں، تو میں اس کو کھلی آفر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کے دل میں اگر ایک نیکی کا جذبہ ہے تو آپ کریں، ویلکم. لیکن میں خود سے کسی کو باؤنڈ نہیں کرتا کہ بھئی آپ میرے لیے رکیں، میں نے ادھر جانا ہے، آپ مجھے لے کے جائیں گے تب میں جاؤں گا، ورنہ میں بیٹھا رہوں گا. یہ چیز الحمدللہ مجھ میں نہیں ہے. بچوں کو پڑھاتے تو کتنا مشکل ہوتا ہے ان کو پڑھانا؟ شروع میں تھا، لیکن اب میں نے پراپر یہ بریل رائٹنگ ریڈنگ الحمدللہ یہ ہم نے سیکھی ہوئی ہے. تو اسی میں ہمارا جو سلیبس ہے تمام جنرل ایجوکیشن کا سلیبس ہے، لیکن ان کی رائٹنگ بریل میں یعنی ڈاٹس والی جو رائٹنگ ہوتی ہے اس میں ہماری بکس پرنٹ ہو کے آتی ہیں، اور اسی بک کے تھرو ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، بچوں کو بھی ریڈ آؤٹ کراتے ہیں. اور لکھنے کے لیے ایک ہمارا اسپیشل فریم ہوتا ہے، بریل فریم، اس کے ذریعے ہم بچوں کو لکھواتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کوئی پرابلم وغیرہ فیس نہیں ہوئی ابھی. دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں؟ دیکھنے والوں کو سب سے بڑا میسیج تو یہی ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. ہر کام مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، اور اس کے لیے آپ کو کبھی بھی اپنا حوصلہ ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے. اپنے حوصلے ہمت بلند رکھیں اور اپنی منزل کی طرف اپنی سفر کو جاری رکھیں. راستے میں بیریئر بھی آتے ہیں، رکاوٹس بھی آتی ہیں، ہر طرح کے لوگ بھی ملتے ہیں، ان سب کو فیس کرنا پڑتا ہے. کوئی آپ کو اچھے ملیں گے، کوئی برے ملیں گے، لیکن آپ نے ان دونوں کو خوش اخلاقی سے فیس کرنا ہے. اگر آپ اپنا اخلاق اچھا رکھیں گے، دوسروں کا اخلاق آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. لیکن آپ اگر گلٹی فیل کریں گے، ہر بات پہ ہائپر ہوں گے، دوسروں کی بات ذرا سی بھی ہوگی تو آپ کو غصہ آئے گا، اور غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ٹھیک ٹھاک بندے کے مائنڈ کو بھی چینج کر کے رکھ دیتی ہے. کول ڈاؤن رہیں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اپنی منزل کی طرف گامزن رہیں. کسی کے کہنے پہ یا کسی کی رکاوٹ سے مت ڈریں. تھینک یو سو مچ. ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ڈر کے آگے جیت ہے، اور آپ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بڑی خبر.